هو الذی، وہ ذات جس نے انزل من السماء ماء لکم، تمہارے لیے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا. نہ تم نازل کر سکتے ہو نہ روک سکتے ہو. جب وہ چاہتا ہے تبھی بارش برستی ہے، چاہے کتنے بادل ہوں. اور وہ نہ چاہے تو چاہے کتنا ہی موسم اور محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیاں ہوں، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا. منہ شراب، اس بارش سے تمہارے لیے پینے کا سامان ہے. تم پانی استعمال کرتے ہو، نہریں بنتی ہیں، دریا بنتے ہیں، اور یہ دریا جو بھرتے ہیں وہ بارش کے پانی سے بھرتے ہیں. وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اسی بارش سے ایسے پودے پیدا ہوتے ہیں، فِيهِ تُسِيمُونَ، جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. جب بارشیں کثرت سے ہوتی ہیں تو گھاس پھوس اگ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ فصلیں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں. يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اس بارش سے کھیتی کو پیدا فرماتا ہے. والزیتون والنخیل والاعناب، زیتون، کھجور اور انگوروں کو. ومن کل الثمرات، اور مختلف قسم کے پھل. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر فرمایا، یعنی ایسا بنایا جو تمہاری فطرت کے عین مطابق ہے. والشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر فرمایا. سورج نہ اتنا گرم ہے کہ تمہارے لیے گزارا ہی ممکن نہ رہے، اور نہ ہی اتنا سرد ہے کہ تمہارے موسم ہی تبدیل نہ ہو سکیں. ایسا نہیں، بلکہ تمہاری ضروریات کے عین مطابق ہے. والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامرہ، اللہ کے حکم کے تابع ہیں. نجوم کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہیں جنہیں ہم ستارہ کہتے ہیں، جو سائنسی طور پر ساکن ہیں، وہ چلتے نہیں ہیں. اور دوسرے سیارے ہیں کہ جو حرکت کرتے ہیں. تو جو ساکن ہیں وہ بھی اللہ کے حکم پر ساکن ہیں، اور جو حرکت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، زمین میں تمہارے لیے مختلف رنگ کی کھیتی پیدا کی، پھل پیدا کیے، پودے پیدا کیے، پھول پیدا کیے. کیسے کیسے رنگ ہوتے ہیں. اسی طرح آپ جانوروں کے رنگ دیکھیں. ایک چھوٹا سا آپ کیڑا کہیں، تتلی، اس کے پروں کے رنگ انسان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا. مور کو دیکھیں کیسا اللہ تبارک و تعالی نے اسے کتنے پیارے رنگ عطا فرمائے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرتی ہے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ہے ذات جس نے سمندر کو، دریا کو مسخر کیا. مسخر کا یہ معنی ہے کہ سمندر آبادی میں داخل نہیں ہوتا. کبھی کبھی نصیحت کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، اور اکثر طور پر سمندر اپنے مقام پر رہتا ہے. ہم کشتیاں اس پر چلاتے ہیں، اکثر کشتیاں اس پر رواں دواں رہتی ہیں. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سمندر سے تازہ گوشت کھاؤ، یعنی مچھلی. مچھلی کو ذبح کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، بس مچھلی کا شکار کیا جائے، یا پانی مچھلی کو باہر پھینک دے اور مچھلی ساحل سمندر پر بغیر پانی کے زندہ نہ رہ سکے اور مر جائے تو وہ بھی حلال ہے. لیکن جو مچھلی پانی کے اندر اپنی طبعی موت مر جائے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ سیدھا تیرنے کے بجائے الٹی ہو جاتی ہے اور الٹا ہو کر تیرنے لگتی ہے. تو ایسی مچھلی جو پانی کے اندر مری ہوئی ہے بغیر کسی ظاہری سبب کے،
تو اسے کھانا جائز نہیں، وہ مردار ہے۔ زمین سے زیادہ سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ایک ایسی خوراک پیدا فرمائی کہ انسان سمندر کا سفر کر رہا ہو اور اس کی خوراک ختم ہو جائے تو اسے کسی کھیتی باڑی پہ جانے کی حاجت نہیں، وہ مچھلی کا شکار کرے اور اسی کو کھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً، اور تم اس سے ہلیا نکالتے ہو۔ ہلیا سے مراد موتی، مونگے، یاقوت اور سمندر کی وہ چیزیں جو زیورات میں استعمال ہوتی ہیں۔ تَلْبَسُونَهَا، جنہیں تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم کشتی کو دیکھو۔ مَوَاخِرَ فِيهِ، وہ سمندر میں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ عقل تمہیں اللہ نے دی، پھر اس پانی میں صلاحیت اللہ نے پیدا کی کہ وہ کشتی ڈوبتی نہیں ہے اور اس پانی پر اس طرح چلتی ہے جیسے میدان میں ایک گاڑی چل رہی ہو۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں اللہ تعالی نے پہاڑ بنائے۔ رواسیہ کے لفظی معنی ہے لنگر، جیسے کشتی کو اگر پانی پر روکا جائے تو اس کے لیے لنگر جو ہے وہ پانی میں گرائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو پہاڑ بنائے وہ زمین کے بیلنس کو قائم و دائم رکھتے ہیں۔ ان تمید بکم، تاکہ زمین تمہیں لے کر کانپ نہ جائے، وہ ایک طرف جھک نہ جائے۔ وہ انہارن، اور نہریں بنائیں۔ وہ سبلن، اور زمین میں راستے بنائے۔ قدرتی طور پر اگر آپ پہاڑی علاقوں میں دیکھیں تو مسلسل پہاڑ نہیں ہوتے، بیچ میں غار بھی ہیں، راستے بھی ہیں، درہ بھی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم اپنے راستے تلاش کر سکو۔ وعلامات، اور علامتیں بنائیں۔ قدرتی طور پر جو زمین ہے اس کا ڈیزائن اگر دیکھیں تو مختلف ہے۔ انسان اگر جنگل میں جاتا ہے تو درخت قدرتی طور پر اگے ہوئے ہیں، کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے۔ پہاڑ بنے ہوئے ہیں، ان کا ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ بندہ راستہ بھولتا نہیں ہے۔ اگر سارے درخت تو سارے پہاڑ ایک ہی جیسے ہوں تو راستہ یاد رکھنا بہت مشکل ہو جائے۔ اسی طرح سمندر میں بھی اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں، یعنی راستوں کی نشانیاں بنائی ہیں۔ کہیں کہیں جزیرہ ہے، کہیں جو ہے بیچ میں کوئی ٹیلا نظر آتا ہے۔ اس طرح مختلف علامتیں ہیں جس سے سمندر میں بھی لوگ راستہ نہیں بھولتے۔ اور رات کے وقت اگر وہ سفر کریں تو ان کی راستوں کی رہنمائی کے لیے ستارے ہیں کہ ستاروں سے وہ راستے کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ، اور ستاروں کے ذریعے ہم یہتدون، وہ راستہ تلاش کرتے ہیں۔ افمن یخلق، بتاؤ تو صحیح، جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، کمن لا یخلق، وہ اس بت کی برابر ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ تو تم نے ان بتوں کو خدا سمجھ لیا اور اللہ کے برابر ٹھہرا لیا۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو چند مثالیں بیان کی گئیں، ورنہ اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرو تو گنتی نہ کر سکو۔ نعمت کا نام لینا اور اس پر شکر ادا کرنا یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ صرف انگلیوں پر گننے جائیں تو اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ جو ڈاکٹر ہیں یا جو میڈیکل سائنس کی بہت معلومات رکھتے ہیں،
یہ ہم کہتے ہیں آنکھ ایک نعمت ہے، لیکن میڈیکل سائنس کی روح سے دیکھا جائے تو ایک آنکھ میں ہزاروں نعمتیں ہیں. ایک آنکھ ایسے ہی نہیں ہمیں دکھا دیتی، بلکہ اس آنکھ کے دیکھنے میں پورا ایک نظام ہے. کئی رگیں ہیں، دماغ کا سسٹم ہے، آنکھ کا پردہ ہے، آنکھ کی پتلی ہے. یہاں تک کہ بسا اوقات انسان ایک رگ کی خرابی کی وجہ سے اتنا پریشان ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو کان میں انفیکشن ہوا. کان میں انہوں نے مجھے اپنی آنکھ دکھائی. کان میں انفیکشن کی وجہ سے ان کی پلکیں جو ہیں وہ بند نہ ہوتی تھیں، ان کے پلکوں کا سسٹم خراب ہو گیا. اس پر انہوں نے کہا کہ میری وہ رگ جو پلک کو کنٹرول کرتی ہے اس میں سوجن آ گئی ہے، اس لیے وہ رات کو سوتے تو کسی کریم کے ذریعے اپنی پلک کو بند کر کے چپکا کر سوتے، اور جب صبح اٹھتے تو اپنی پلک کو کھول کر کسی کریم کے ذریعے وہ یہاں پہ چپکا دیتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ 4-5 دن میں نے گزارے ہیں، اس قدر اذیت ناک میرے دن ہیں. کیونکہ آنکھ کا ایسا سسٹم ہے کہ ہماری جو پلکوں کے بال ہیں وہ اتنے حساس ہیں، اور ان کا ڈیزائن ایسا ہے کوئی ذرہ بھی اگر آنکھ کی طرف بڑھنے لگے تو آنکھ کی پلک فوراً بند ہو جاتی ہے، چاہے ہماری توجہ ہو یا نہ ہو. تو اب بتائیے کہ آنکھ کھلی ہو اور بند ہونے کا سوال ہی نہ ہو. اسی طرح تیز روشنی آئے جو آنکھ کے لیے نقصان دہ ہو تو فوراً آنکھ کی پلک بند ہو جاتی ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں؟ صرف آنکھ ایک نعمت نہیں، اس میں ہزاروں نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو گن بھی نہیں سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں بناتے، وہم یخلقون، اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں. چونکہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، کفار مکہ کا رد کیا گیا. خانہ کعبہ میں 360 بتوں کو انہوں نے نصب کیا. یہ بت بے جان ہیں. لا یخلقون شیئا، انہوں نے کوئی چیز کو پیدا نہیں کیا. یہ بت کسی چیز کو نہیں بنا سکتے. وہم یخلقون، بلکہ یہ خود بت بنائے گئے ہیں اور پوجا کرنے والوں نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اموات، بے جان ہیں. غیر احیاء، ان میں زندگی نہیں ہے. وما یشعرون، یہ بت نہیں جانتے. ایان یبعثون، کب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی نہ تو انہیں قیامت کا علم ہے، نہ انہیں زندگی ہے. ایک بے جان پتھر کے سامنے کوئی باتیں کرے تو لوگ اسے بے وقوف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں. مثلا کوئی کسی پلر کے سامنے آ کر اس سے گفتگو کرنا شروع کر دے تو ہم یہی کہیں گے اس کے دماغ کی کوئی کل ہٹ گئی ہے. لیکن آج بھی ہندوستان میں آپ جائیں تو مشرکین وہ ان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے پاس آ کر وہ کلام کرتے ہیں. پتھروں سے کلام کرنا یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے مسلمان مردوں کا، تو مسلمان مردوں سے کلام کرنا یہ فضول نہیں ہے. وہ سنتے ہیں، کیونکہ اگر مسلمان مردے نہ سنتے ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ہمیں یہ نہ سکھاتے جب تم قبرستان جاؤ تو کیا کہو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلام ہو. اگر وہ سنتے نہیں تو یہ کلام فضول ہوتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضول کلام سے منع فرمایا. پھر آپ مجھے بتائیے، قبرستان میں آپ گئے، قبرستان 10 میل پر پھیلا ہوا ہے، تو آپ کوئی اسپیکر لگا کر تو نہیں کہتے السلام علیکم یا اہل القبور.
بلکہ بسا اوقات تو ہم اتنا آہستہ کہتے ہیں کہ برابر والا بھی نہیں سن سکتا، تب بھی یہ مردے سنتے ہیں. تو 10-10 میل کا قبرستان ہے، یہ مردے سن رہے ہیں. پھر آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی کمرے کے اندر بند ہو تو وہ کوئی بات سن سکتا ہے؟ لیکن مسلمان مردوں کی سماعت پر یعنی کتنی طاقت ہے کہ قبر کے اندر جسم ہے اور مکمل طور پر قبر بند ہے، مردہ سن رہا ہے. لیکن اگر ہم غور کریں تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہے گی. ذرا آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں، یہ بتائیے کہ قبر میں روح ہے کہ جسم ہے؟ قبر میں تو جسم ہے، اور روح کہاں پر ہے؟ روح آسمانوں میں ہے. آسمان کہاں پر ہے؟ ہزاروں میل سے بھی زیادہ دور کے فاصلے پر ہے. اب آپ بتائیے کہ جسم سنتا ہے کہ روح سنتی ہے؟ زور سے کہیے. اب آپ اگر حسن اسکوائر کے قبرستان پر کھڑے ہو کر آپ کہتے ہیں اے قبر والوں تمہیں سلام ہو، تو روح کروڑوں میل کے فاصلے پر موجود ہے آسمانوں میں. بعض روحیں تو 7 آسمان سے بھی بلند ہیں، وہ سن بھی رہی ہیں، اور حدیث پاک میں فرمایا وہ دیکھتی بھی ہیں، اور اس سے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں بھلایا نہیں ہے. فرمایا روح کو خوشی ہوتی ہے. اب آپ بتائیے ایک مسلمان، عام مسلمان کی روح جو ہزاروں میل دور آسمانوں میں ہے، وہ دیکھ بھی رہی ہے کہ میری قبر پر کون آیا ہے، کون مجھے سلام دے رہا ہے، سلام کا جواب بھی دے رہی ہے. تو ہم یہاں سے یا رسول اللہ کہیں تو کیا حضور مدینے میں نہیں سن سکتے؟ اب یہ جس کی لاجک ہو اور جو روح کی دنیا کو سمجھتا ہو، صرف السلام علیکم یا اہل القبور پر غور کر لے تو کبھی اس کو حیرت نہیں ہوگی کہ یہاں سے مدینہ منورہ تو بہت قریب ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مزار اقدس میں تشریف فرما ہے اور وہاں سے ہماری پکار سن لیں تو حضور کی تو شان بہت بلند و بالا ہے. حضور نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا، السلام علیکم یا اہل القبور کہیں. اگر مردے نہ سنتے ہوتے تو ہرگز حضور یہ تعلیم نہ دیتے کہ حضور نے فضول کلام سے ہمیشہ منع فرمایا. یہاں پر یہ سوال ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ پر یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں. اصل میں اس مقام پر لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی. جیسے قرآن پاک میں سمم بکمن عمیون، یہ منافقین بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. تو بتائیے واقعی یہ بہرے تھے؟ آنکھیں بھی تھیں، کان بھی تھے، زبان بھی تھی. بہرے، گونگے اور اندھے سے مراد یہ نہیں، ظاہری مراد نہیں ہے بلکہ باطنی مراد ہے. حق سننے سے بہرے ہیں، حق دیکھنے سے اندھے ہیں، اور حق بولنے سے گونگے ہیں. اسی طرح جہاں یہ فرمایا گیا کہ مردے نہیں سنتے، وہاں مراد ہے جن کے دل مردہ ہیں وہ کلام کو نہیں سمجھتے. کیونکہ آگے ہے کہ جو زندہ ہیں وہی ایمان لاتے ہیں، وہی غور و فکر کرتے ہیں. دل مردہ ہو جائے یہ سب سے بڑی موت ہے. تو یہاں مراد یہ ہے. اچھا پھر یہ سوال ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا مردے سنتے نہیں، یہ تو نہیں فرمایا کہ مردے مانتے نہیں. تو مفسرین نے فرمایا کہ جہاں پر یہ ذکر ہے وہاں آگے پیچھے اسی بات کا ذکر ہے کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ مردہ دل ہیں. تو سننے سے مراد ماننا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فلاں تو میری بات سنتا ہی نہیں ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ میری بات مانتا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت فرماتے ہیں، لیکن جو مردہ زمین ہے، جن کے دل مردہ ہیں، وہ اس نصیحت کو نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور ہمیں مردہ دلی سے محفوظ فرمائے. یہاں بتوں کا ذکر ہے، یہاں مسلمان مردوں کا ذکر نہیں ہے. اب اگر کوئی کھینچ تان کر کسی آیت کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرے تو اسے علماء نے، شریعت نے حرام قرار دیا. کیونکہ قرآن پاک کی 2 تحریف ہے. ایک ہے تحریف لفظی
اور ایک ہے تحریف معنوی۔ تحریف لفظی کا معنی یہ کہ قرآن کے کسی ایک لفظ کو غائب کر دینا یا ایک لفظ کا اضافہ کر دینا، یہ تا قیامت ممکن نہیں ہے۔ لیکن دوسری ہے تحریف معنوی۔ تحریف معنوی کی یہ معنی ہوتے ہیں کہ قرآن کے مفہوم کو بدلنا اور اپنی مرضی کے معنی کر لینا۔ جیسے آج کل جو ماڈرن مفسرین بنتے ہیں ان میں سے بعض وہ ٹی وی پر بھی آ کر اپنی ماڈرن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ جیسے پرانی بات ہے، کئی ماہ پہلے ایک صاحب ٹی وی پر آئے، انہوں نے کہا اقیم الصلاۃ، ڈکشنریاں کھول کے بیٹھ گئے کہ دیکھیں صلاح کے معنی دعا، صلاح کے معنی دعا، اقیم الصلاۃ کے معنی ہے دعا مانگا کرو، نماز کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں، توبہ استغفر اللہ۔ اب اس طرح اگر کوئی کہے گا تو یہ کفر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے معنی کو بدلنا ہے تو مفہوم قرآن جان بوجھ کر بدلنا اور قرآن کے غلط معنی بیان کرنا یہ جان بوجھ کر ہو تو یہ کفر ہے۔ تو ہم وہی معنی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحابہ کرام نے بیان کیا، اور وہ بزرگان دین جو قرآن پاک کے نور سے منور تھے انہوں نے جو قرآن کے معنی بیان کیے۔ وما یشعرون، تو یہ بت شعور نہیں رکھتے، ایان یبعثون، کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر کرنے والی زبان اور اپنی یاد کرنے والا دل عطا فرمائے، ناشکری سے، نافرمانی سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔